اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، آرام سے بیٹھ کے دیکھنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو جادو، جنات، بندشوں سے، نحوستوں سے مکمل چھٹکارا مل جائے۔ معزز سامعین، میں کچھ مثالیں بھی دوں گا، اس کو بھی آپ نے سننا ہے، میں کچھ حالات بھی بتاؤں گا، اس کو بھی آپ نے سننا ہے، تب جا کے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مجھ پر جنات، جادو، نحوست، بندشیں کسی دشمن کی وجہ سے ہیں، جنات کی وجہ سے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہیں، یا پھر یہ میرے نام کی ہی بربادی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، حضور علیہ السلام کے اسماء مبارکہ، یہ اکثر بیشتر آپ نے قرآن پاک کے آگے پیچھے دیکھے ہوں گے۔ جو شخص جو ذکر کرتا ہے، بہت زیادہ کثرت سے کرتا ہے، اس کی خواص اس بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جو بندہ جو گوشت کھاتا ہے یا سبزیاں کھاتا ہے، تو اس کا سینس اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ عربی لوگ دیکھیں، وہ زیادہ ضدی ہوتے ہیں۔ کیوں ضدی ہوتے ہیں؟ وہ اونٹ کا گوشت جو ہے نا، وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ اب آپ جس چیز کا بھی گوشت کھائیں گے، آپ میں وہ عادتیں پیدا ہوگی، اور یہ صرف انسان کے لیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ پڑھنا شروع کر دیں، 20-30 دن کے اندر آپ کے اندر اتنا رحم آ جائے گا، اتنی مٹاس آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ ایک چیز کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، بار بار ورد کر رہے ہیں، تو وہ خاصیت اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آپ جس سے بھی ملیں گے، آپ خندہ پیشانی سے ملیں گے۔ اس لیے عاملین کہتے ہیں نا، جمالی جلالی وظائف۔ جلالی جمالی میں فرق اتنا ہے، جو جمالی ہے اس میں یہ ہے کہ جمال زیادہ ہے، حسن زیادہ ہے، اور جو جمالی ہے اس میں غصہ زیادہ ہے۔ اب ایک بندہ روزانہ 3000 بار یا قہارو یا جبارو پڑھتا ہے، تو لوگ اس سے ڈریں گے، ان کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ جائے گا، یعنی اس بندے کا خوف تمام مخلوقات کے دل میں بیٹھ جائے گا، اور وہ جب بھی بات کرے گا غصے سے کرے گا، جب بھی بات کرے گا غصے سے کرے گا۔ کیوں؟ اس اسماء مبارکہ کی جو برکت ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ اس کو بار بار پڑھتا ہے تو وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے نام بھی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک والد آیا، اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ مجھے بیٹے نے منہ پر تپڑ دے مارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا کہ آ جاؤ، آپ نے اپنے باپ کو تپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اولاد کے کتنے حقوق ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ بتائیں اولاد کی کتنے حقوق ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ 3 حقوق ہیں۔ اول اس کا نام رکھنا، صحیح نام رکھنا۔ کیا؟ اول اس کا صحیح نام رکھنا۔ یہ اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا حق ہے، واجب ہے، آپ اس کا صحیح نام رکھیں گے۔ اسی طرح میں اگر دوسرے بھی بتاؤں گا تو اس پہ بحث کافی لمبی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک فلسفہ سمجھا دیا جائے، تاکہ آپ جادو جنات کا علاج چھوڑ کے اپنی تصحیح خود کر لیں۔ اسی طرح حبیب علیہ السلام نے ایک بار، جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار فرمایا کہ یہ اونٹنی کون دوئے گا، اس سے دودھ کون نکالے گا؟ تو ایک بندہ اٹھا، اس کا نام ایسا تھا جس میں کڑواہٹ ہوتی یا بے برکتی تھی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں. دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا تو اس سے جب نام پوچھا تو برکت والا تھا, میٹھا تھا, تو اس نے اونٹنی کا دودھ دویا. اس کا مطلب ہے کہ نام کے اچھے برے اثرات انسانوں پر پڑتے ہیں, اور یہ میں نے خود بھی آزمایا ہے. میں بات وہی کرتا ہوں جو میرے تجربے میں آ چکی ہوتی ہیں. ہمارے علاقے پہ ایک جگہ پہ نورانی محفل ہوتی تھی, تو وہاں پر ایک بندے کے ساتھ ایک نوکر بھی آیا, ملازم. تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس کا نام غلام شبیر ہے, اور یہ فلاں 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 جو ہے نا اس پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, آپ اس کو چیک کریں, اس پہ جادو یا جنات کا اثر تو نہیں ہے. میں نے چیک کیا, میں نے اس سے کہا حافظ صاحب اس سے کہے اپنا نام چینج کر لیں, یا کوئی اور نام رکھ لیں, یا محمد بشیر کر لیں. اس نے کہا کہ حافظ صاحب یہ تو ہم کاغذوں میں بھی لکھ چکے ہیں, NIC میں بھی لکھ چکے ہیں, اب اس کو تبدیل کیسے کیا جائے. میں نے کہا نہیں, صرف 2 رکعت صلاۃ حاجت بنیت اس کی کہ میں نام چینج کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ لیں. اس کے بعد کہیں کہ یا اللہ آج کے بعد میرا اصل نام محمد بشیر ہے, 300 روپے 500 روپے 700 روپے صدقہ دے دیں. بس آپ کا نام سب کو بتائیں کہ میرا نام یہ شناختی کارڈ میں کاغذوں میں غلط لکھا ہے, میرا اصل نام جو ہے وہ محمد بشیر ہے. تو بس وہ اس کی قسمت بدلنے والی تھی, اس نے اپنا نام محمد بشیر رکھ لیا. کچھ ہفتوں کے بعد یا مہینوں کے بعد, یہ بات پرانی ہے مجھے اتنی یاد نہیں, تو میں نے اس بندے نے مجھ سے کہا, وہ جو حافظ صاحب تھے اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جو بندہ تھا جس کا آپ نے نام تبدیل کر دیا, آیا لاہور میں, حالانکہ اس کی پہلی بھی شادی تھی, لاہور میں یا فیصل آباد میں, وہ کہیں پر جاب کرتا تھا کسی کے ساتھ, تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیائی, یعنی اس کے ساتھ اس کی شادی کر لی, اب وہ بنگلے کا مالک ہے. اسی طرح جب میرے پاس کوئی مریض آتا میں پہلے اس کے نام کے عادات دیکھتا ہوں, عادات کی بڑی تاثیر ہوتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے. اب میں آپ کو ایک جو میرا ذاتی خود مشاہدہ ہے وہ آپ سن لیں, آپ پھر خود بھی چیک کر لیں. جس نام کے 2 عادت ہوتے ہو, جہاں پر میرا ناقص خیال ہے, جس نام کے 2 عادت ہوتے ہوں, عدد جس کا 2 ہو, اس پہ کافی مصیبتیں بھی آتی ہیں. آپ اپنے محلے میں چیک کریں, آپ اپنے شہر میں چیک کریں, آپ اپنی سٹی میں چیک کریں, جس نام کے 2 عدد نکلتے ہیں, نام کا تو بعد میں ہے کہ نام کیسا ہے, جس نام کے 2 عدد نکلتے ہیں اس پہ اکثر پریشانیاں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں. اب میں مزے کی بات آپ کو بتا دوں, ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد کے اعداد اگر آپ جمع کریں تو یہ بھی 2 بنتے ہیں, 92 اعداد بنتے ہیں, ان کو آپس میں جمع کریں 11 بنتے ہیں, 11 ایک ہے اور ایک کو آپس میں جمع کریں 2 بنتے ہیں. سارے انبیاء میں زیادہ سے زیادہ تکلیفیں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب نے اٹھائی. اب آپ جا کے چیک کریں, اپنے محلے میں گلی میں چیک کریں, تو انشاءاللہ نام کے عادات کیسے نکالیں, اس کی تاثیر کیا ہے, اس پر میں مفصل ویڈیو بناؤں گا. یہاں پر مقصد آپ کو سمجھانا تھا, ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب آپ کا نام ایسا نام ہوتا ہے, اب میں چند نام آپ کو بتاتا ہوں, آپ دیکھیں ان پر ہمیشہ غم ہی ہوں گے, بہت کم دن ایسے ہوں گے کہ ان کو خوشی ملے گی, کوئی نہ کوئی غم ان کے ساتھ اٹکا ہوگا. اب وہ سمجھتی ہیں کہ مجھ پہ جادو ہیں, جنات ہیں, فلانے کیا فلانے کیا, ایسے کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے محلے میں دیکھیں, آپ اپنی گلی میں دیکھیں. جب میرا نیا دور تھا, جب میں عملیات کے میدان میں نے پہلے قدم رکھا, اس نام کی لڑکی کا 7 سال, چونکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا, 7 سال میں نے علاج کیا. اب بھی وہ غم میں پریشانیوں میں ہے. اب مجھے پتہ چلا کہ واقعی جب میں نے یہ علم سیکھا کہ یہ تو نام کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں, تو اب جا کے مجھے پتہ چلا پروین لڑکی کا جس کا بھی نام ہو, آپ اس کی زندگی کا کتاب کھولیں, مصیبتیں ہی مصیبتیں, مشکلیں ہی مشکلیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کیا اس کا ثبوت کہیں قرآن حدیث سے ملتا ہے؟ کیا اس کا کوئی ایسا ہمارے بزرگان دین سے ملتا ہے؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں,
ایک نام کی معنی ہے تباہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اس کی معنی ہے تباہ ہو جانا۔ اب ایسے وقت میں جو قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جہاں پر انسان کچھ بھی کہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آپ بد دعا نہ دیں اپنے بچوں کو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت تو قبول ہو جائے۔ مطلب آپ غصے میں بھی بچوں کو بد دعا نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت قبول ہو جائے اور اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ اب آپ خود سوچیں، وہ قبولیت کا وقت ہے، آپ نے اس بندے کو پکارا کہ تباہ ہو جاؤ، اس کے نام کی معنی یہ بنتی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا پڑھ کے قرآن پاک کو پڑھ کے آپ خود دیکھیں، احادیث سے بھی اس کا حوالہ لیں۔ معزز سامعین، ہمیشہ یاد رکھیں جس بندے کا جو نام ہوگا اس میں وہی صفات پائے جائیں گے، وہی صفات اس میں ہوں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک مشہور ایک کہاوت ہے، یہ ایک کہاوت ایسے سمجھے کہ یہ ایک قصہ ہے، ولن جھوٹ ہوگا یا سچ ہوگا، لیکن میں ویسے ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک بلکہ ہمارے ان علاقوں میں ایک بندہ تھا جس کا نام ایوب تھا، تو اس پہ روزانہ کوئی نہ کوئی بیماری آتی تھی، کوئی نہ کوئی بیماری آتی تھی۔ بالآخر وہ تک کے باہر نکلا اور کہا کہ اللہ، میں ایوب علیہ السلام تو نہیں کہ آپ مجھے اتنا آزما رہے ہیں، اس کا دل میرے پاس کہاں ہے؟ تو آپ خود دیکھ لیں جتنے بھی ایوب ہوں گے، آپ ان کی زندگی چیک کریں، کچھ نہ کچھ تکلیف اس کو پہنچتی رہے گی، کوئی نہ کوئی مرض اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ میری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے لوگ جن پر نحوستیں نام کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے نام ہی آج کل تو عجیب نام آ گئے، جو بھی ٹی وی میں رکھ دیا، جو بھی فلم میں رکھ لیا، جو بھی ڈرامے میں رکھ لیا، وہ ہم اپنے بچوں کا رکھ لیتے ہیں۔ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی آگے اس نے، اکثر لوگ ملائکہ کا نام رکھتے ہیں، مطلب میرا مطلب ہے کہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں۔ یہ سب سے غلط بات ہے، ملائکہ کا نام کبھی نہ رکھیں۔ ایک بندے نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا نمل، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ نام کدھر سے ملا؟ اس نے کہا کہ قرآن سے۔ میں نے کہا نمل کا پتہ آپ کو ہے کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹوں کو کہتے ہیں۔ اب آپ اپنے بیٹے کا نام قرآن میں فرعون بھی آیا ہے، تو آپ اس کا نام فرعون کیوں نہیں رکھتے؟ ایک ہمارے دوست ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے نام رکھا تبریز۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا تبریز۔ میں نے کہا آئندہ آپ کے قریب جو سٹی ہوتی ہے اس کا نام رکھیے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تبریز افغانستان میں، بلکہ ایران میں ایک علاقہ ہے، اور جو شمس مشہور ہے وہ اس کا نام شمس ہے۔ تبریز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تبریز میں رہا کرتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں بھائی، کوئی کسی ولی کے ساتھ کوئی بات بان جاتی ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اب ہر بندہ حافی نام رکھے گا۔ حافی اس کو کہتے ہیں جو پیدل چلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آپ جب نام رکھے علماء سے مشورہ کریں، ایسا اچھا نام رکھے۔ اگر آپ پر بیماریاں، نوزتیں، بندشیں ہیں، آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، آپ کے پاس اب ہمت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے، خود وظائف پڑھنے، تو آپ پہلے اپنا نام چیک کر لیں، کسی عالم سے یا کسی ایسے شخص سے جو یہ علم جانتا ہو، آپ چیک کروا لیں اس کی معنی کیا ہے، اس کے عادات کیا آتے ہیں، آپ نام چینج کر لیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں آپ کے سارے حالات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔